سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستانی عوام اور سیاسی بصیرت کے حامل افراد اور صحافیوں نے جموں کشمیر کے مقام پھلگام میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیے جانے کے اعلان کو گھناؤنی سازش قرار دے دیا۔ پاکستان تو ایک ایٹمی طاقت ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ چھوٹی موٹی یہاں پر اپنی سیاست چمکا رہے بس یہ مودی صاحب، اور کچھ نہیں ہے۔ آ جائے، جو کچھ کرنا ہے مودی نے، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، یہاں سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے جو ارادے ہیں نا وہ تو شروع سے ہی سب کو پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور بیک پش اس کو کہاں سے ملتا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے، سمجھ گئے؟ اگر وہ اس زوم میں ہے کہ پاکستان پہ حملہ کروں یا کچھ اور اس کو نقصان پہنچاؤں تو پہلے اس نے بہت کچھ کر چکا ہے، اب پھر کر کے دیکھ لے۔ بھارت کی تو مطلب شروع سے ہتھ کنڈا یہی رہا ہے کہ کچھ بھی ہو بھارت کے اندر انضام پاکستان بھی لگانا ہے۔ اب اس کو ایک موقع مل گیا کہ بھائی میں سندھ طاس کے ذریعے جو ہے دریاؤں کو روک دوں، اگر پانی رکے گا ظاہر سی بات ہے یہ تو کھلا چیلنج ہے۔ ان کو کرنے دے پانی بند، ان کے پانی بند کرنے دے کیا ہوگا؟ یہ جب خود ڈوب رہے ہوں گے بارشوں میں تو یہ مجبور ہو جائیں گے پانی کھولنے کو، اور سارا پانی ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہمارے پاس پانی ہوگا۔ یہ کہاں تک بند کریں گے؟ کرنے دیں ان کو جو یہ کرتے ہیں بھائی۔ جو سیاحت کر لوگوں کو جو قتل کیا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، انسان ہے، لیکن یہ بھی خود انڈین افواج جو خود کی ہے تاکہ پاکستان کے خلاف ایک جواز بنائے، جنگی ماحول پیدا کرے، جیسا بھی انہوں نے اپنے مشیروں کو بلا دیا، سفیروں کو بلا رہا ہے، جیسا ٹاس ختم کر رہا ہے، معاہدہ ختم کر رہا ہے، تو اس سے ہم نہیں گھبرانے والے ہیں۔ چاہتا کہ اب میں پہلگام کے ثانیہ کو ایک موقف بنا کے اپنا پاکستان کے ساتھ جنگ لڑوں ہو تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی۔ ویلکم، اگر وہ جنگ لڑنا چاہتا ہے، پاک فوج ہماری اکیلی نہیں ہے، الحمدللہ ہم اس جنگ کے موقع پہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں۔ یہ بھارت کا شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ کبھی سیکورٹی کی ایشو پہ بنا پر، کبھی بارڈر پر، کبھی کہیں پر بھی کوئی غلطی بھارت کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کو پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ یا دیگر ریاستی جو ادارے ہیں ان سے جوڑ کر الزام تراشی، یہ بھارت کا شروع سے وتیرہ رہ چکا ہے، اور یہ کوئی پہلی کہانی نہیں ہے، بھارت شروع سے کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور اپنا ایک وہ کارڈ آج بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف ایک کارڈ وہ استعمال کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ پاکستانی صحافیوں کے مطابق سندھ طاس معاہدے سے فرار کی کوشش بھارت کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ مودی ایک متعصب سیاستدان اور حکمران ہے بھارت کا، اور وہ ہندوتوا کے نام پر مسلمانوں کا استحصال کرتا ہے اور ان کی قتل و غارت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی مودی کمزور پڑنے لگتا ہے، وہ خود کو سیاسی تقویت دینے کے لیے اور بی جے پی کے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ اس قسم کے حربے استعمال کرتا ہے۔ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، اس طرح کے کئی ڈرامے پہلے بھی رچائے گئے، اور پھر اقوام عالم میں ثابت ہوا کہ وہ اس میں بھارت کی سازش کار فرما تھی، اور یہ بھی آپ چند دن میں دیکھ لیں گے کہ دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ بھئی یہ پہلگام کی سازش میں بھارت خود ملوث ہے۔ بھارت ایک تو کشمیریوں کی حمایت کھو چکا ہے، بھارت عام ہندوستانی کی حمایت کھو چکا ہے، بی جے پی ایک متعصب جماعت کے طور پہ آئی ہے جس کے دور میں اقلیتوں کو جینے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اتنا آسان ہے، لیکن یہ بھارت میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے ہمارے مقابلے میں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی بھی ریڈ لائن بلکہ ڈیڈ لائن موجود ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی اس میں ابال پیدا کرتے، پریشان کر کے، اور ہماری اقتصادی حالت کو کمزور سمجھتے ہوئے وہ یہ وار کر رہا ہے۔ اب اس وار کو ہم نے سہنا ہے، کس طرح سمجھنا ہے؟ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری جو سیاسی انتشار تھا وہ ہماری قومی یکجہتی میں بدل رہا ہے۔ لوگوں کو خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ پاکستان بہت اچھی اسٹریٹجی ہے، بہت اچھی پوزیشن پہ، ہر طرح سے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل ہے، اور وہ جو جتنی بھڑکیاں دے رہا ہے وہ زبانی کلامی ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا، اب آپ کی فوج آپ کی ہے، اس لیے اب آپ کو کسی قسم کے کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کی فوج جو ہے نا وہ مضبوط ہے، کوئی غلام نہیں بیٹھے، جی حضوری والے نہیں بیٹھے، یہ کہتے ہیں کہ گالی دو گے تو منہ توڑ دیں گے، انشاءاللہ عزیز ایسی ہی ہوگا۔ بہت افسوسناک ہے، اس میں سیویلین مارے گئے،
हर जी शऊर आदमी उसकी मजम्मत करेगा। भारत को भी उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, उन्हें भी एतदाल का सबूत देते हुए इस मामले की गहराई को देखना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी एक्सट्रीम इक़दाम नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज बड़ा मैच्योर रिएक्शन दिखाया है, उन्होंने उस पर कोई जज्बाती बात नहीं की, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम इस दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंडिया ये पानी हमारा नहीं रोक सकता, और इसके अलावा उन्होंने अगर कुछ किया तो फिर हम भरपूर जो है वो जवाब देंगे। मेरे ख्याल में ये एक मैच्योर जो है पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से था। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।